والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اہل ایمان بالخصوص مجاہدین کے اوصاف ذکر کیے تھے۔ سورہ الانفال کے تناظر میں، اس کو صاف کرو، آواز تھوڑی کم کرو، تو ان میں ایک صفت آئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالی کا ذکر، اس کے 4 عنوانات ہیں، اور ذکر اللہ یہ محمود بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اہل توحید کے دل میں بھی اور زبان پر بھی، یہ قرآن کریم اور احادیث کثیرہ کا مضمون ہے، اور اس ذکر اللہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اور رؤیت کی تڑپ اور چاہت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن ہر وقت جہاں ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل بھی آباد ہو، زبان بھی آباد ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ذکر کے معاملہ میں سنت کی اتباع ضروری ہے۔ آج کل جتنی ذکر کے نام پہ مجالس بدعیہ کا انعقاد ہوتا ہے کئی بہانوں کے ساتھ، کہ محفل ذکر ہو رہی ہے اور اس میں خاص قسم کے اذکار اور خاص قسم کی آواز اور خاص قسم کے پیران طریقت، تو یہ شیطانی حربے، انہوں نے ذکر کی روح کو ہی ختم کر دیا۔ اور ذکر سے مقصد اللہ کی توحید کا استحضار ہے دل میں، اور زبان سے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے اسی ذکر کا پیدا ہوتا ہے
جس کا معنی مفہوم سمجھ کر اور دل میں معنی مفہوم یقین کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ زبان پر ادا کیا جائے تو یہ ذکر کامل ہے۔ اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ ذکر اللہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل میں غور و فکر کرنا، زمین و آسمان کی ہر چیز میں غور و فکر کر کے نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور اس پر تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے اور یہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ اس تدبر اور اس سوچ اور اس تفکر یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر اس دل میں استحضار کو باقی رکھنے کے لیے زبان سے کلمات کہنا، یہ بھی اس کا کمال درجہ ہے۔ وہ اذکار کیا ہیں؟ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی کے موڑ اور ہر چیز کے لیے ذکر بتایا ہے، جس کو دعا بھی کہتے ہیں، ذکر بھی کہتے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتی ہیں تو وہاں داخل ہونے کا ذکر ہے، مسجد کے اندر جب داخل ہو گئے تو 2 رکعت تحیت المسجد ہے، تحیت المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد کا ذکر ہے، اور اس کی بہت بڑی عظمت اور شان ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں تو 2 رکعتیں تحیت المسجد کی نیت سے پڑھیں تو ان کا بہت بڑا ثواب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ واجب ہے، اس طرح حنبلی علماء ان 2 رکعتوں کو واجب کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مستحب عمل ہے اور مسنون قار ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر آپ آ کے بیٹھ گئے، نماز کو دیر ہے جماعت کو، تو اگر آپ خاموشی کے ساتھ صفوں میں بیٹھ گئے اور کچھ زبان سے نہیں بھی کہا تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ کو اس طرح ثواب ملے گا جیسے نماز کے اندر موجود ہے، اور نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو صفوں پہ بیٹھ کر نماز کی انتظار کرنا یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ پھر نماز کے اندر غور و فکر کرنا، امام کی تلاوت سنی جا رہی ہے تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور ان چیزوں میں توجہ کرنا، اور جو اذکار خود پڑھنے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے ادا کرنا، یہ سب اسی ذکر اللہ کے افراد ہیں۔ اسی طرح آپ بازار میں گئے، نبی کریم علیہ السلام نے بازار جانے کی دعا بتائی، بازار سے نکلنے کی دعا بتائی، حتیٰ کہ باتھ روم جانے کی دعا بھی بتائی، باتھ روم سے نکلنے کی دعا بھی بتائی، بستر پہ لیٹنے کی دعا بھی بتائی، اور بستر سے اٹھنے کی دعا بھی بتائی، نیند سے پہلے کا ذکر بھی بتایا، نیند کے بعد کا ذکر بھی بتایا، اور اتنا کامل ذکر کہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کے اذکار بھی نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو سب سے پہلی کوشش یہی ہو کہ ذکر میں سنت کی اتباع ہو۔ اگر ہم ان تمام اذکار کو یاد کر لیں اور انہی پہ توجہ کریں تو آپ کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ ہر حرکت، ہر سکون پہ اللہ کا ذکر ہوگا،
اور یہ ذکر اللہ ہر مواحد کی زبان پہ ہر وقت جاری رہنا چاہیے، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ نہ آئے اور دل اس ذکر سے خالی ہو۔ یہ ہے ذکر اللہ کا ایک عنوان۔ دوسرا کہ ذکر اللہ میں سب سے بڑی بات تفکر اور تذکر ہے، کہ ہر چیز میں غور کرنا۔ آپ نے دیکھا کوئی آدمی قلم سے لکھ رہا ہے کاغذ پر، تو اب ایک عامی آدمی دیکھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ لکھنا یہ قلم کا کمال ہے اور قلم سے حروف لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ قلم کا کمال نہیں ہے، یہ کمال کاتب کا ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اور جو اس سے بھی سمجھدار ہوگا اس کی سوچ تھوڑی اوپر جائے گی اور وہ یہ کہے گا کہ یہ کاتب کا کمال بھی نہیں ہے، یہ کمال اس ذات کا ہے جس نے اسے لکھنے کی قوت دی ہے اور جس نے لکھنا سکھایا ہے، یہ ملکہ دیا ہے۔ تو دنیا کی جس چیز میں بھی آپ غور کریں، زمین کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، سورج کی طرف دیکھیں، چاند کی طرف دیکھیں، اور دنیا کے انقلابات کی طرف دیکھیں، اپنی زندگی کے حالات کی طرف دیکھیں، اپنے وجود کی طرف دیکھیں، سارے جہان کی طرف دیکھیں، تو مباحد کی فکر یہی ہوتی ہے کہ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ رب العالمین کا کمال ہے، اس جہان کے ہر رنگ بھرنے والا اور اس جہان کو ہر رنگ دینے والا اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو ہر قسم کے رنگوں رنگ برنگی دنیا بسانے والا یہ صرف اللہ ہی ہے، اور یہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے کہ جدھر بھی آپ کی نظر اٹھے اللہ کی یاد دل میں آئے، اللہ کے کمال دل میں آئے، اللہ کی یہ نرنگیاں دل میں آئے، تو یہ ذکر کامل ہو گیا۔ اور قرآن کریم پورا قرآن اول سے آخر تک انہی چیزوں کو ذکر کر رہا ہے۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، دریائی مخلوق کو دیکھو، اور درختوں کو دیکھو، باغات کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، اس کائنات کے موسموں کو دیکھو، اس کائنات کی رنگ برنگی دنیا کو دیکھو، لیکن نتیجہ یہ ہو کہ یہ سب کچھ کمال کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ یہ بھی ذکر ہے۔ اور پھر میں نے گزشتہ بیان میں بہت ساری چیزیں عرض کی۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ سب سے بہترین ذکر اور سب سے اونچی عبادت ہے، اور تلاوت کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو تلاوت کا درجہ ہے کہ صرف ثواب کی نیت سے بطور تلاوت کے قرآن کریم کو پڑھنا، روزانہ چاہے ایک رکوع جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایک پارہ پڑھ لے، ایک رکوع بھی پڑھ لے، تو کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں۔ تلاوت کریں لیکن موبائل سے نہیں کرنی۔ یہ موبائل والی لعنت پہ یہ ادھر تلاوت نہیں کرنی۔ تلاوت قرآن کریم لے کر، چاہے حافظ ہے یا غیر حافظ ہے، جو اصل قرآن ہے اس کو دیکھ کے تلاوت کرنی ہے اور آداب کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ تو تلاوت القرآن یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یعنی ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے، حرف پہ، لفظ پہ نہیں، حرف پہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ الف لام میم میں 3 حروف ہیں، اور یہ 3 10 30 نیکیاں الف لام میم میں مل رہی ہے۔ اب کتنا مشکل ہے الف لام میم، اور آپ نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی، اور حروف مقطعات کا معنی سمجھ ہی نہیں آتا کسی کے۔ یہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے۔
تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا اگر معنی سمجھ نہیں بھی صحیح نا تو تلاوت کا ایک درجہ ہے کہ بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنا، یہ بھی برکت سے خالی نہیں، نفع سے خالی نہیں، اس سے بھی آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہے۔ صرف الف لام میم اور آگے ایک ایک حروف تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی ذکر کا یہ ثواب نہیں جتنا تلاوت قرآن کریم کا ثواب ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ مولوی بھی تلاوت سے محروم ہے، عوام الناس بھی تلاوت قرآن سے محروم ہے۔ تو اپنی ایک روٹین بنائیں کہ روزانہ میں نے کم از کم قرآن کریم کا ایک رکوع ضرور پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 3 پارے پڑھو، 5 پارے پڑھ لو، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ، اور یہ سمجھ کے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو کلام اللہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے قرآن کریم پڑھنا۔ اسی طرح نماز، قرآن کریم کے بعد سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، اور نمازوں کا ذوق ہے۔ نماز صرف ڈیوٹی نہیں ادا کرنی، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے ائمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ جو بے نماز آدمی ہے وہ مسلمان ہی نہیں، اور اسلام اور کفر کے درمیان جو فارق چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز سب سے اہم عبادت اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے، تو نماز کو اللہ رب العزت نے ذکر اکبر قرار دیا ہے۔ بلا ذکر اللہ اکبر، اس کے 5 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہی صلاۃ، یہ اللہ کا ذکر اکبر ہے، بہت بڑی یاد ہے۔ تو نماز پر کوشش یہ کریں، جتنے نوجوان ہیں چاہے بوڑھے ہیں، کہ نماز کا ترجمہ ذہن میں ہو۔ جب ترجمہ یاد کر کے ترجمے کی طرف غور کر کے نماز پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو وساوس نہیں آئیں گے، اور آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے گی۔ اور کم از کم نماز کی توجہ یہ ہے کہ جو الفاظ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، آپ کی توجہ ان الفاظ کی طرف ہونی چاہیے، کم از کم درجہ یہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے معنی کی طرف بھی توجہ ہو کہ میں لفظوں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم کا کیا معنی ہے، الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، سبحان ربی الاعلی کا کیا معنی ہے، التحیات للہ کا کیا معنی ہے۔ اگر آپ نماز کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ لیں تو پورے قرآن کا خلاصہ اسی نماز کے اندر موجود ہے، اور پورے قرآنی تعلیمات اس نماز کے اندر ہیں۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو اس سے بھی آگے بڑھے مباحث، تو نماز کے اندر یہ خیال اور یہ دھیان آپ کا استحضار ہو کہ میں یہ بات کس سے کر رہا ہوں، سبحانک اللہم کس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تیری ذات پاک ہے۔ بس یہ وہ کامل درجہ ہے۔ جب اس درجے پہ نمازی پہنچ جاتا ہے، کم از کم درجہ میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ کی طرف دھیان، یہ ناقص درجہ ہے، اور کم از کم اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کہ کم از کم آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم، اور اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے زبان سے کہا کیا ہے، وہ تو پھر نماز نہ ہوئی، وہ تو ذکر اللہ نہ ہوگا۔ تو وہ کم از کم کلمات کی طرف توجہ رہے۔ اور دوسرا درجہ، جتنے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں آج سے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ نماز کا ترجمہ دیکھیں گے۔ جو خود دیکھ سکتے ہیں خود دیکھیں، نہیں تو سمجھے قریبی آدمی سے، چاہے 2 لفظوں کا ترجمہ بھی آپ سیکھنا شروع کر دیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا کیا معنی ہے۔ ایک دن میں آپ ایک جملہ بھی کسی سے پڑھ لیں، سیکھ لیں،
تو ہفتے ڈیڑھ میں آپ کی پوری نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو نمازوں کی طرف توجہ کریں، اور نماز یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، حتیٰ کہ مومن آدمی سے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہو۔ اور ایک مسئلہ تو میں اکثر بیان کرتا ہوں، بدعتی اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں، اپنی نمازوں کو ضائع مت کرو۔ تو نماز اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کی طرف توجہ کرنا، اور گھر میں نماز کا ایک نظام قائم کرنا۔ بیوی بچے یہ سب آپ ان کے رائی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، ان سے نماز پڑھوانا اور نماز کا اہتمام کرنا یہ ہر آدمی کے ذمہ ہے۔ حدیث پاک میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو گھر کا سربراہ ہے قیامت کے دن اس سے یہ سوال ہوگا کہ سربراہ تو تھا، تیرے گھر میں نماز کیوں نہیں ہوتی تھی، اور نماز کا انتظام نہیں تھا، نماز کا اہتمام نہیں تھا۔ کوئی بڑا افسر ہے، وہ اپنے محتاط ملازمین کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اسی طرح جو ملک کا سربراہ ہے۔ لیکن یہ ہماری قسمت کہ ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں انہیں نماز آتی بھی نہیں۔ شہباز شریف سے آپ سن لیں، اور بے شک ہفتہ نہیں، یہ پورا چلہ لگا کے آئے پھر اس سے نماز سن لیں۔ ان کو نماز ہی نہیں آتی اور بالکل نماز سے خالی لوگ ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات جتنے بھی ہیں، اور خصوصاً جہاں جمعہ پڑھنے والے، تو توحید کے بعد کام ختم نہیں ہو گیا، توحید سے کام شروع ہوا ہے، بنیاد توحید ہے، جہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ اب جتنے ثمرات ہیں اب حاصل ہوں گے، اور جو کچھ آپ توحید سنتے ہیں، توحید کے سارے درجات نماز کے اندر موجود ہیں، اور وہ درجات ذہن میں ہوں، پھر مزہ آئے گا نا رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، اور پھر سجدے کی حالت میں دعائیں کرنے کا۔ نفلی نمازیں ہیں۔ اسی طرح رمضان گزر گیا، گزشتہ جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا، رمضان گزرا ہے، روزے نہیں گزرے۔ کئی ساتھی اس انتظار میں ہیں کہ رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے۔ روزوں کی ایک روٹین بنانی چاہیے، کم از کم ہفتے میں نبی کریم علیہ السلام کی سوموار اور جمعرات کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کا روزہ آپ نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور یہ اللہ کے محبوب روزے ذکر کیے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اگر تھوڑے بہت ہفتے میں ایک دو روزہ بھی رکھ لے تو روزہ مستقل، جیسے فرضی روزہ مقصود اور مطلوب ہے، اسی طرح نفلی روزے رکھنا یہ بھی سب سے اونچی عبادت ہے۔ اور ہماری زندگی میں ایام 20 کے روزے ہیں، یہ معروف روزے ہیں۔ اسی طرح شوال کے روزے میں نے کہے تھے، اسی طرح اور بھی نفلی روزے، تو کم از کم ہفتے میں 2-3 روزے تو مبارک کو رکھنے چاہیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک دن افطار، ایک دن روزہ، یہ سب سے اونچی عبادت ہے۔ یا کم از کم سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، جہاں پر احادیث بہت ساری ہیں اور سب اپنے مقام پہ درست ہے، آپ نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتی۔ کس کے دربار میں؟ اعمال کدھر پیش ہوتی؟ ہاں، خیال کرنا ہے، ریبنڈ والوں نے پورے دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتی ہے، رسول اللہ کے دربار میں نہیں، یا مردوں پہ نہیں۔ یہ رسول اماموں پہ عرض اعمال پیش ہونے کے نظریہ یہ رافضی نظریہ ہے، اور خالص رافضیوں کی ایجاد ہے۔ عرض اعمال مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں
کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پیش ہونا تو میں روزے سے، تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو خیر بہرحال فرمایا مومن آدمی وہ ہے، انما المؤمنون، یہی اس جذبے والا مجاہد بھی ہے، اس درجے والا کامل مومن بھی ہے۔ جہاد وہی کر سکتا ہے جب ایمان کامل ہو، ناقص ایمان والا جہاد نہیں کر سکتا۔ تو مجاہدین کی بھی صفات ہے اور کامل مومنین کی بھی ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کی دلیں اللہ کی عظمت سے پر ہوتی ہے، اور اس عظمت الہی کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ ایمان ہوتا ہے، اللہ کی وعید پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کے احکام کی قدر ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہی چیز تھی، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی قدر پہچاننا اور اس کی عظمت پہچاننا۔ تو جب عظمت دل میں ہوگی اللہ کے احکام کی، پیغمبر کے احکام کی، تو اس عظمت پر پھر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، پھر قربانی دینا بھی آسان ہوگا، جان لٹانا بھی آسان ہوگا، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا آسان ہوگا۔ لیکن جب تک اللہ رسول کے حکم کی قدر نہیں تو اس وقت تک اخلاص نہیں ہے، نفاق ہے۔ اور منافق کے لیے مال خرچ کرنا بھی مشکل ہے، منافق کے لیے جان خرچ کرنا بھی مشکل ہے، منافق کے لیے مصیبت برداشت کرنا بھی مشکل ہے، اور مومن کے لیے مصیبت بھی ذریعہ شکر اور صبر ہے، نعمت بھی ذریعہ صبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کا عجب حال ہے، اسے مصیبت پہنچے تو صابر ہے اور نعمت ملے تو شاکر ہے، دونوں حالتیں اس کی نفع والی ہے۔ مصائب میں صبر کرنا تب بھی درجات کی بلندی، اور نعام میں شکر کرنا تب بھی درجات کی بلندی۔ تو فرمایا وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ۔ اے بننا ذرا مشکل ہے اور اس کو پچانا بھی مشکل ہے۔ فرمایا اور نشانی، علامت، وصف، جب پڑھی جائیں کلیت علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ جب ان پہ آیات پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جائے۔ زادتہم، وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیں۔ زادتہم ایمانا، قرآن سن کے، یہ پہلے بھی ایمان ہے لیکن قرآن سن کے ان کے ایمان میں بہار آ جائے، ان کے ایمان کی کیف بڑھ جائے، ان کے ایمان کی رونق بڑھ جائے۔ فرمایا یہ ہے مومن۔ اور اس کے مقابل سورۃ الحج میں ذکر کیا کہ ایک وہ بدبخت بھی ہے، اذا تلیت علیہ، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، کہ جب ان پر میری واضح آیات پڑھی جائے تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، پہچانے گا تو ان لوگوں کے چہروں پر۔ کن لوگوں پہ؟ الذین کفروا، الذین، بولو ٹائم ختم ہے، الذین کفروا۔ جہاں علماء نے بحث کی، علامہ علوسی نے بھی بحث کی، ابو سعود نے بھی، کہ جہاں ایک عربی کا ضابطہ ہے یہ علماء سمجھتے ہیں، اور جہاں کی تقریر صرف تمہیں سنانے کے لیے نہیں ہوتی، کسی اور کو سنانے کے لیے بھی ہوتی ہے، تو اس لیے عربی کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ چیز مذکور ہو جائے، ذکر اس کا ہو جائے، دوبارہ ذکر کیا جائے تو ضمیر لوٹائی جاتی۔ یہاں پر عربی ضابطے کے مطابق اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہہم آنا چاہیے تھا، تعرف فی وجوہہم،
لیکن ہم نہیں ضمیر ذکر کی، بس ذکر کیا تعرف فی وجوہ الذین کفروا، پہچانے گا تو ان کے چہروں میں الذین کفروا۔ علماء فرماتے ہیں جی الذین کفروا اس میں ظاہر موضع ضمیر کیوں آیا؟ فتویٰ لگانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ سن کر، ایک آیت سن کر اگر چہرہ بگڑتا ہے، ناگواری آتی ہے چہرے پہ اور دل میں تنفر آتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ یعنی کسی ایک آیت کو سن کے بھی چہرہ بگڑ گیا، ساری دنیا کے مفتی کہیں یہ مسلمان ہے اور اس کو سند ایمان کی مل جائیں، قرآن کہتے ہیں الذین کفروا، یہ مومن نہیں، یہ کافر ہے۔ مومن وہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن وہ ہے بسم اللہ سے بالناس تک پورا قرآن جہاں سے مرضی اس کے سامنے پڑھ لو، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا، اس کا چہرہ چمکے گا، وہ خوش ہوگا قرآن سن کے۔ اور فرمایا اگر قرآن کی کوئی ایک آیت سن کے بھی چہرے پہ ناگواری آ گئی، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، تطلا مجہول ذکر کیا، کوئی بھی پڑھنے والا ہو، پیغمبر سنائے، پیغمبر کا وارث سنائے، تلیت بھی مجہول ہے، تطلا بھی مجہول ہے، سنانے والا کوئی بھی ہو، اگر چہرہ نکھر جائے تو یہ مومن ہے اور چہرہ بگڑ جائے تو یہ کافر ہے۔ اس کو کافر کس نے کہا ہے؟ سورۃ الحج پڑھ رہا۔ یہ کئی مولوی کہتے ہیں جی فتوے بڑے لگاتے ہیں، فتوے ہم نے آج تک ایک نہیں لگایا، ہم فتویٰ سناتی ہیں اور یہ فتویٰ اللہ نے لگائے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آج اسلام کے نام پہ فرقے دیکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک تو وہ ہیں بیچارے بسترے اٹھائے ہوئے، گھروں سے نکالے ہوئے اور ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے، لیکن درس قرآن پچا ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا درس شروع کرو انہیں بخار شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی جماعت ہو جو افراد ہوں جو اللہ کی کتاب کے اتنے دشمن ہوں کہ درس قرآن بھی انہیں برداشت نہ ہو، قرآن سننا بھی برداشت نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نسبت اپنی کرے، قرآن کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر کئی وہ لوگ ہیں فتوے والی آتے پڑھو، تو کہتے ہیں نہیں جی فتوے بڑے ہوتی ہے، اور ہیں بھی ہمارے اچھے دوست تھے، ان کو سناؤ نا یوم القیامت یکفرون بے شرککم، یہ جو مردوں انبیاء اولیاء کے عادت سننے کے قائل ہیں، یہ کٹر مشرک ہے۔ یوم القیامت یکفرون بے شرککم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جب یہ ایتے پڑھو تو ان کے حلقے میں زلزلہ برپا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ ایتے نہ پڑھو، یہ ایتے نہ پڑھو، تو اب یہ بھی کون ہوں گے؟ اٹھے بولو ٹائم تو اوپر ہوگا، یہ بھی کون ہوں گے؟ میں نے کافر کہا ہے۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم میں نے کہا ہے، ومن اضل ممن یدعو میں نے کہا ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال میں نے کہا ہے۔ خیال رکھو آج ایک تحریر چل رہی ہے اور اس کے دو رکن ہیں، وحدت الادیان، ایک اس کا اوپر سر ہے، اوپر والے سرے میں وہ یہ دعوت دے رہے ہیں میڈیا پر، رسائل میں، اس میں یہ دعوت ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی نبوت کو مانتا ہے نا تو وہ جنت میں جائے گا، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو۔ انہوں نے جہاں تک کہہ دیا اتحاد امت کے چکر میں، امت میں وحدت ہونی چاہیے،
اتحاد جوڑ ہونا چاہیے، جوڑ۔ یہ جوڑ کیا جوڑ؟ کہ جو حضرت ابراہیم کی نبوت کو مانتا ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانے، حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کو نہ مانے، تو وہ جوڑ والے بزرگ جو اوپر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ اس جماعتوں کا نام الملیون، وحدت الادیان اور مختلف ناموں سے پوری تحریک ہے، اور اس کا دوسرا سرا یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے۔ توجہ ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ کلمہ گو کو کافر نہ کہو، اور اوپر والا سرا کیا کہتے ہیں؟ یہودی کو کافر نہ کہو، عیسائی کو کافر نہ کہو۔ اور مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ تینوں پارٹیاں جنت جائیں گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اصل مقصود تو توحید رسالت ہے، اصل مقصود توحید اور قیامت ہے، رسالت تو صرف واسطہ ہے۔ تو اس لیے ہر نبی پہ ایمان لانا ضروری نہیں۔ حضرت ابراہیم کی نبوت اتفاقی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم پر ایمان کافی ہے۔ اور یہ تحریک کا سب سے بڑا متحرک کون ہے؟ ٹرمپ صاحب کا داماد۔ توجہ ہے؟ اور ایک استغفر اللہ یہ بھی پڑھو پاکستان میں جو چل رہا ہے، اور یہ تحریک ہمارے مدارس میں بھی چل رہی ہے، اور یہ تقسیم چل رہی ہے، وہ تکفیری ہے، یہ غیر تکفیری ہے، وہ فتوے بڑے لگاتا ہے۔ لیکن اس کا اصل سرا تلاش کرو کہ اصل سرا کیا ہے۔ یہ اسی وحدت الادیان کی ایک شاخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ تو کلمہ تو مرزائی بھی پڑھ رہا ہے، مرزائیوں نے کون سا کلمہ بدلا ہے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر کچھ کہتے ہیں جو کعبہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہے، تو مرزائی بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر جی نماز، روزہ اور ذکر اذکار کرے مسلمان ہے، تو نماز روزہ قادیانی بھی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہنا شروع کیا قادیانی بھی مسلمان ہے۔ اور ابھی تعجب کی بات نہیں، کئی ساتھی بڑے تعجب کر رہے تھے کہ ابھی جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس میں بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام اور بڑے بڑے شیاطین وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ وہ جناب یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ اور جو وہ مرا دجال اعظم اس کو کہہ رہے تھے شہید، یہ شہید ہے، یہ مرحوم ہے، یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ اور پھر میڈیا پہ کچھ ایسے چبل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، تو وہ اب یہ تطبیق کر رہے ہیں علامات قیامت والی روایات۔ یہ اوریہ مقبول جان جیسا ابلیس، محرف شیطان، جس کو نہ قرآن کا پتہ ہے اور نہ حدیث کا، اور پڑھتا کیا ہے؟ حدثنا، حدثنا، یہ عربی عبارت پڑھ رہا ہے، حدثنا رسول اللہ، حدثنا فلاں۔ اور بھائی یہ حدثنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بڑا خطرناک ہے، یہ حدثنا ہوتا ہے۔ تو حدثنا کو پڑھا ہے حدثنا، اور میڈیا پہ بیٹھ کے قرآن کی بھی تحریف۔ ابھی انشاءاللہ وہ تو میں دوسرے رنگ میں ذکر کروں گا، ٹائم نہیں۔ یہ اوریہ مقبول جان، اس کو جو سننے والے ہو سن لو، یہ رئیس المحرفین ہے، قرآن کا بھی محرف ہے، حدیث سے بھی جاہل اور محرف ہے، اور جھوٹ بولتا ہے حدیث کے نام پہ بھی، قرآن کے نام پہ بھی۔ اب وہ فٹ کر رہا ہے جناب، یہ وہ جنگ شروع ہو گئی ہے کہ جہاں کالے جھنڈے نکلیں گے۔ تیرا منہ کالا ہو، یہ کالے جھنڈوں والی روایت کہاں سے تو نے لی ہے؟ یہ کالے جھنڈوں والی روایت تیرا باپ ثابت کرے گا؟ کالے جھنڈے نکلیں گے کہ فلاں سے نکلیں گے، یہ روایت کی سند ہی صحیح نہیں۔ اور پھر یہ کالوں کے کالے جھنڈے، یہ کالوں کے کالے جھنڈے، یہ بھی وہی تحریک ہے جی، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں جی، کلمہ گو ہیں، حالانکہ ان کا کلمہ بھی جدا ہے۔ قادیانیوں نے کلمہ جدا نہیں کیا، اور ان رافضیوں کا کلمہ بھی الگ ہے، اور کلمہ بھی 5 گز کا ہے۔ قادیانیوں نے نماز الگ نہیں کی، ان کی نماز بھی الگ ہے۔ قادیانیوں نے اپنے اصول دین الگ نہیں کیے، ان کے اصول دین بھی الگ ہے۔ جن کا اصول دین بھی الگ
جن کا کلمہ بھی الگ، جن کا تصور نبوت بھی الگ، جن کا تصور امامت بھی الگ، جن کا تصور توحید بھی الگ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین کے سیدھا مقابل، تو اس کے ساتھ کوئی لڑ پڑے تو وہ شہید ہو جائے گا۔ واہ واہ، پھر تو یوکرین کے عیسائی بیچارے بھی شہید ہیں، ان پہ روس لگا ہوا ہے، اور یہ جو کافر آپس میں لڑتے ہیں یہ بھی۔ اور یہ مقبول جان سے گزارش یہ ہے کہ اب یہ حدیث بھی جنا بن کے بیان کر، اور اس کی سند کا میں ذمہ دار ہوں کہ دجال ایران سے نکلے گا۔ پتہ نہیں تمہیں پتہ بھی ہے یا نہیں؟ دجال کہاں سے نکلے گا؟ ایران سے نکلے گا۔ دجال کا مرکز ایران ہے، اور حدیث کی سند کا میں ذمہ دار ہوں، اور 70,000 ایرانی اس کی سب سے بیعت کریں گے، اور دجال کا مرکز خروج ایران ہوگا۔ اسرائیل میں بعد میں جائے گا، جب اسرائیل پہنچے گا تو پھر قتل ہو جائے گا، لیکن دجال کی حکومت اور دجال کا خروج کہاں سے ہوگا؟ ایران سے ہوگا۔ یہ کبھی سنائی ہے انہوں نے؟ یہ کیوں نہیں سناتے؟ یہ بھی ذرا سنا ہے نا کہ دجال کا خروج ایران سے ہونا ہے۔ اور جس طرح علامات قیامت کو بیان کرتی ہو نا، یہ بھی ساتھ بیان کرو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایسی جماعت نکلے گی جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گی، اور وہ جماعت جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گی ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور میرے بے ایمان طبقہ ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت ذرا سناؤ کہ صحاب رسول پہ تبرہ کرنے والے، ان کا لا سام فی الاسلام، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کیوں نہیں علامات قیامت سناتے؟ صرف کالے جھنڈے اٹھائے جس کا بالکل سند بھی کالی، تمہارے چہرے بھی کالے، اور یہ بھی سناؤ کہ دجال ایران سے نکلے گا۔ اصفہان کس کا شہر ہے؟ مجھے ایڈریس کوئی بتا دے۔ اصفہان سے نکلے گا، تو اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں۔ تو دجال کی حکومت تو ایران، یہ ایرانیوں، اور باقی ان کا ہے ہی سارا دجال والا نظام، تو اسرائیل میں بعد میں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے نیتن یاہو بعد میں مجرم ہے، اور ایرانی اس سے بڑھ کے مجرم ہے۔ انہوں نے کتنی شیطانی کی غزہ والوں کے ساتھ منافقت کی، اور غزہ والوں کو لارے دیے، جی ہمارا جھنڈا لہرا دیا گیا، ہم یہ کر دیں گے۔ پوری غزہ اجڑ گئی، لیکن یہ حرکت میں نہیں آئے، اور پھر حالت ان کی یہ ہے، ادھر اسرائیل حملہ ان پہ کرتا ہے، یہ حملہ پاکستان پہ کر رہے۔ یاد ہے آپ کو؟ اسرائیل نے ادھر حملہ کیا تو انہوں نے حملہ کس پہ کیا؟ پاکستان پہ۔ انہوں نے حملہ عراق پہ۔ اب امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ کر رہا ہے، اور ایران کس پہ کر رہا ہے؟ سعودی عرب پہ، عرب امارات پہ، عرب ممالک ان پہ، وہ حملہ ان پہ کر رہا ہے، وہ ان پہ کرتا ہے، وہ ان پہ کرتا ہے۔ اب بھی کسی کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہو اور بالکل گدھا کھوتا دماغ ہو وہ تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس کا کچھ بھی بیدار دماغ ہے وہ آخر یہ بات ذرا سمجھے کہ اگر باقی اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی لڑائی ہے تو اس میں عرب پہ حملے کیوں ہو رہے؟ یہ وہ نورا کشتی ہے جو آپ سنتے ہیں، یہ بالکل نورا کشتی۔ اور کئی جہاں سکالر کہہ رہے ہیں جناب یہ غزہ کا دفاع ہو رہا ہے۔ بھائی جب غزہ کا مسئلہ تھا تو ایک جیسی بے غیرتی کی سب ممالک نے، 57 کے 57 اسلامی ممالک، وہ دجالی ذہن کی انہوں نے عکاسی کی اور انہیں غیرت نہیں آئی۔ آج بھی اب جب مذاکرات کی بات ہوئی تو غزہ کا نام و نشان کہیں آیا؟ پھر آ کے بات تو تیل پہ آ کھڑی نا، اور فلانا ہرمز کھولنا ہے،
ابنائے ہرمز کہ فلانا اب غزہ کہاں گیا، تو غزہ کی طرف جائیں گے بھی نہیں، اور جہاں جانا ہے وہاں جانا نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ انشاءاللہ ہم اس کو مستقل علامات قیامت کو بیان کریں گے، جمعے سے ہٹ کے الفرقان پہ آ جائے گا۔ تو یہ جتنی تحریف ہو چکی ہے، جو اصل حقائق جو چھپائے جا رہے ہیں اور مسخ کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ مستقل تحقیقی بیان وہ الفرقان پر اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اب روزے ختم ہو چکے ہیں اور آپ اپنی پرانی روٹین پہ آ جائیں، چاہے بارش ہو نہ ہو۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو جمعے کا ویسے بھی حق بنتا ہے، جمعہ یہ عبادت کا دن ہے۔ یہودی اپنے ہفتہ کے دن کی اتنی تعظیم کرتی، کاروبار بند، سب کچھ بند، اللہ نے مسلمانوں کو یہ جمعے جیسی نعمت دی ہے۔ تو میری آواز جہاں تک پہنچے، جہاں نہ پہنچے آپ پہنچائیں، ہر ساتھی کو ترغیب دیں کہ جمعے والے دن اپنی پرانی روٹین پہ آئیں۔ 1:45 بجے بیان شروع ہوگا انشاءاللہ، بشرطے کہ تم ٹائم پہ آئیں۔ 1:45 بجے بیان شروع ہوگا اور 1:45 بجے جمعہ پڑھیں گے۔ تو سارے ساتھیوں کو اطلاع بھی کرو اور ترغیب بھی دو اور سستی بھی چھوڑ دو۔ جمعے کا ایک دن مختص کر لو، کم از کم 2 گھنٹے اپنے مرکز کے لیے، اور یہ طے کر لو کہ ہم انشاءاللہ مرکز ضرور پہنچیں گے، اور ٹائم پہ تشریف لاؤ تاکہ بیان بھی کوئی منہ سر سے شروع ہو اور اول سے آخر تک آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ دعوت بھی دیں اور پرانی روٹین پہ بھی آ جائیں۔ وآخر دعوانا